بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد علا فی قرآنہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صلوات برادران عزیز اور محبان آل رسول، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. صبح کی مجلس جو میں نے آپ حضرات کے درمیان خطاب کی تھی، وسیلہ اور روح کربلا کے عنوان سے ہم نے کچھ معروضات آپ حضرات کی بارگاہ تک پہنچانے کی جسارت حاصل کی تھی. اب چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی منزل تک ہم پہنچیں جہاں پر جا کر منزلیں تمام ہو جاتی ہیں. سامعین، میرے معزز سامعین، برادران، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجلس میں کچھ نہ کچھ پیغام ہو، میسج ہو جو نوجوانوں تک پہنچے اور اس فرش عزا سے خالی نہ اٹھیں، یہاں سے کچھ لے کر جائیں. کیونکہ جہاں فقیر بن کر انسان آتا ہے، ہے تو علی کی بھی دعا ہے، حسین کی بھی دعا ہے. حسین کی دعا کیسے؟ علم پہ مشق سکینہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. مشق سکینہ
حسین کی دعا، علم علی کی دعا. سنیے میرے عزیزوں، میں جنگ جس کا وعدہ کیا تھا وہ کرنا چاہتا ہوں. میرا غازی جنگ کی اجازت بظاہر جس طریقے سے علماء پڑھتے ہیں نہیں ہے، جنگ نہیں کی میرے مولا نے، لیکن اتنا ضرور مانیے عقل دی ہے اللہ نے آپ کو، دفاع تو ضرور کرے گا انسان. بے شک یا دفاع بھی نہیں کرے گا؟ دفاع ضرور کرے گا. مولا کائنات کی دعا کو حسین ابن علی نے ایک مشکیزہ دیا، علم دیا، ٹوٹا ہوا نیزہ دیا. یہ مقتل جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ اہل سنت کا مقتل ہے. لکھتے ہیں مقتل الصفرین کتاب کا نام ہے. کہتے ہیں کہ عباس کے پاس تلوار بھی تھی، علم، مشکیزہ، نیزہ، تلوار. کہا عباس پانی لاؤ، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. چلے عباس، سامنے ٹھٹ کے ٹھٹ ہیں، ہزاروں کی دستیاں. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے وہ ایک پہلوان کو تلاش کر کے لائے تھے جس کا نام تھا مارد بن سدیف. ناموں کو محفوظ کرتے جائیے گا، محظوظ ہوں گے آپ بہت. نام کیا تھا؟ مارد بن سدیف. یہ 1000 لوگوں سے اکیلا جنگ کرتا تھا. پہلے اس خیمے کی شجاعت سنیں آپ. 1000 لوگوں سے اکیلا جنگ کرتا تھا. نام مارد بن سدیف. نیزہ اس کے پاس ہے، تلوار اس کے پاس ہے، تبر اس کے پاس ہے، تلواریں اس کے پاس ہے، نیزے اس کے پاس ہے. کوئی ہتھیار ایسا نہیں تھا جو لے کر یہ میدان کربلا میں نہ آیا ہو. توجہ، جب کہا کہ جاؤ جس کے لیے بلایا ہے وہ آ رہا ہے. جب مارد بن سدیف نے عباس کو دیکھا کہا میرے تو لیے شرم کا مقام ہے، کہا مجھ جیسا پہلوان اس جوان کے مقابلے پر. کہا تم خالی یہ باتیں میں ہمیں نہ بہلاؤ، ہماری پوری طاقت ایک طرف، حسین کا شیر بھائی ایک طرف. سنیں ارباب عذاب، محظوظ ہوں گے آپ. مارد بن سدیف چلا، تازہ دم گھوڑا. ادھر عباس کو گھوڑا دیا گیا جس کا نام تھا مرتجز. مرتجز اس کی خاصیت کیا تھی؟ اپنے سوار کو اپنے اوپر سوار کر کے کمر کو جھکا لیتا تھا، سامنے کے حصے کو اٹھا لیتا تھا، دم کو اور بلند کرتا تھا، اپنے اوپر بیٹھے ہوئے سوار کو نظر نہیں آنے دیتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خاصیت ہے اس کی، مرتجز اس کا نام ہے. لیکن قد عباس اتنا طویل تھا، قد غازی اتنا طویل تھا کہ گھوڑا اپنے تمام حرکات و سکانات سے سوار کو چھپا نہ سکا، سوار کو چھپا نہ سکا. سنیے، جیسے ہی کہا مجھے میری منزل تک پہنچا، مقتل نگاروں نے لکھا کہ گھوڑا تو نظر نہیں آیا، پیروں سے نکلتی ہوئی چنگاریاں. ہائے ہائے، مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن کی جو سورہ کا آغاز ہونے والا آیات ذبحن، یہ کون سی چنگاریوں کا تذکرہ ہے؟ یہ کون سی چنگاریوں کا تذکرہ ہے؟ مجھے بتائے مفسرین، یہی ہے وہ اللہ کو عذابی اتنی پسند آئی، اس کے نام کا سورہ قرآن میں رکھ دیا، والعادیات ضبحا والمغیرات قدحا. سمجھ رہے ہیں آپ ارباب کرم؟ ادھر سے مارد بن سدیف
ادھر سے علی کا شیر بیٹا شجاعت علی رکھ کر چلا. ایک مرتبہ سامنے لا کر اس نے گھوڑے کو کھڑا کیا. گھوڑے کی رفتار اتنی تھی کہ بجلی کے مانند میدان کی طرف جا رہا تھا. فاصلے پہ جا کے گھوڑے کو اس نے روک دیا. گھوڑا سیدھا دیکھا اس نے, جا کے سامنے گھوڑے کو ٹھہرایا. ٹھہرانا تھا. عباس نے گھوڑے کی لجام فرس کو کھینچا. کہا اس ملعون سے میں ڈروں؟ ہائے 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 ہائے. اب میرے عزیزوں روکا. کیا چاہتا ہے؟ کہا کچھ نہیں, تیرے سر کی ضرورت ہے, تیرے سر کی ضرورت ہے. کس ماں کا دودھ پیا ہے؟ کس ماں کا دودھ پیا ہے جو مجھ علی کے بیٹے کی سر کی تمنا رکھتا ہے؟ وہ تو اگر مجھے اجازت مل جاتی, اگر مجھے میرے آقا کی اجازت مل جاتی تو تجھے اور تیرے لشکر کو تب بتاتا. مجھے اجازت نہیں ملی, صرف میں اپنی جان کا دفاع کر رہا ہوں. اب اس دفاع کو سن لیں آپ. کیسے دفاع کیا؟ کہا کر حملہ. کہا یہ تو عادت نہ میرے باپ کی تھی نہ میری. کہاں ہیں آپ؟ کہا حملہ کرو. کہا نہ میرے باپ کی عادت تھی نہ میری عادت, کر تو حملہ. اس نے نیزہ نکالا. تبر میں جو ہے ادھر بھی دھار ہوتی ہے ادھر بھی دھار ہوتی ہے, آگے اس میں نوک رہتی ہے. اس نے تبر نکالا. ایک مرتبہ غازی پہ حملہ کیا. غازی نے لجام فرس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا, داہنے ہاتھ سے اس کے تبر کو پکڑا. میری طرف دیکھیے گا. بائیں دائیں ہاتھ سے تبر کو پکڑا. پکڑنے کے بعد ہلانے کی کوشش کی. 1000 سے لڑنے والا 1000 سے لڑنے والا تبر کو ہلاتا ہے, حرکت نہیں ہوتی, حرکت نہیں ہوتی. پسینہ پسینہ ہو گیا. عباس اپنی جگہ مطمئن, اس کی پریشانی کی انتہا نہیں, حیران ششدر پریشان کہ یہ معاملہ کیا ہے. کہا تو طاقت لگا لے, بتا دینا جب تو تھک جائے. یہ اپنی پوری طاقت صرف کر چکا. غازی نے ہلکا سا اشارہ دیا, تبر کے ساتھ گھوڑے سے نیچے آیا. گھوڑے سے نیچے آیا کیونکہ سمجھدار تھا, سپاہی تھا, فنون جنگ جانتا تھا کہ اس کے گرفت میں, عباس کے گرفت میں میرا تبر ہے. چھوڑنا اچھا ہے, چھوڑنا اچھا ہے, زور لگانا اچھا نہیں. جب نیچے آیا, آنے کے بعد گھوڑا بھی گرا, گھوڑا بھی گرا, گھوڑے کا سوار بھی گرا. ادھر بیٹھا ہوا میرے ساتھ دیکھ رہا ہے. اس کا ایک غلام تھا حبشی جس کا نام تھا سارفہ. کا سارفہ جب گھوڑا میدان میں گر جاتا ہے پھر وہ کام نہیں آتا. کہا پھر کیا کروں؟ کہا تازہ دم گھوڑا لے کر جا کے مارز بن سدیف اس پہ سوار ہو کر پھر جنگ کر سکے. کہا اچھا. یہ گھوڑے پہ سوار ہوا, دوڑاتا ہوا میدان میں آیا. علی کا شیر اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, اپنی جگہ بیٹھا ہے. سارفہ کے گھوڑے کے قدموں کے چاپ عباس کے کانوں میں نظر آئی. جیسے ہی گھوڑے نے غازی کو دیکھا, زبان بے زبانی میں گھوڑے نے غازی سے کچھ کہا. غازی پلٹے, کہا یہ گھوڑا, اس کا نام ہے تاویہ, اس کا نام ہے تاویہ. بس جیسے کہا یہ تاویہ میرا گھوڑا نہیں, میرے بھائی کا گھوڑا. غازی نے گفتگو کی. گھوڑا اور قریب آیا. کہا کہ تو کون؟ کہا میں اس کا غلام سارفہ. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا اس کی حفاظت کے لیے.
کہا تو کیا حفاظت کرے گا؟ کہا تو کیا حفاظت کرے گا؟ کہا اچھا. مرتجز کو کانا دیا, گھوڑے کی طرف اشارہ کیا, اشارے میں یہ گھوڑے سے نیچے آیا, گھوڑے سے نیچے آیا, نیچے آنا تھا. مرتجز کو چھوڑا, چھوڑ کر جو گھوڑا وہ غلام لے کے آیا تھا تاویہ, اس پہ غازی سوار ہوا. اس پہ میرا غازی سوار ہوا. یہ گھوڑا تو بتاؤں کس کا ہے؟ یہ گھوڑا ہے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کا, جس کو یمن کے بازار میں ان لوگوں نے چھین لیا تھا. ارے غازی اسی لیے کہتے ہیں جو اپنی چھینی ہوئی چیز کو دوبارہ واپس لے لے اسے عباس کہتے ہیں. مرتجز کو سے اتر کر تاویہ پر سوار ہوئے, بھائی کا چھینا ہوا گھوڑا واپس لیا, سوار ہو کر مقتل السفرین اہل سنت کے مصنف نے لکھا کہ عباس سوار ہو کر پھر در خیمہ پر آئے. حسین نے پوچھا بھائی واپس پانی لے آئے؟ کہا نہیں آقا, جو چیز چھین لی تھی جو چیز چھین لی تھی میں اس کو واپس لایا ہوں. تاویہ نے حسین کو پہچانا, زبان بے زبانی میں کہا عجب نے میرا دل کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے یہ مقتل میں نہیں ہے کہ حسین نے کہا ہو ارے عباس آج تو تو نے میرے بچھڑے ہوئے حسن کی دوبارہ یاد کو تازہ کرا دیا. پھر مرتجز کو اوپر بیٹھے, پھر واپس چلے. چلنے کے بعد آئے, اب جو تھا یہ مارد بن سدیف, بہت موٹا ہیکل, پریشان. موٹے کو سمجھتے ہیں نا آپ, اٹھنا بھاری ہوتا ہے, توجہ فرمائیے گا. بڑا ہیکل, موٹا, اٹھا نہیں گیا. دیکھا بہت دور چلے گئے عباس, میں لشکر میں جا کے مل جاؤں. مجھے نہیں معلوم, مقتل نے لکھا ہے, مقتل نے کہ ایسے بھاگ رہا تھا, ایسے بھاگ رہا تھا جیسے ایک نجس جانور بھاگتا ہے. بھاگ رہا تھا. غازی نے اپنے گھوڑے کو لے جا کر کانا دیا اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا یاد رکھو, یاد رکھ, نہ کل میرے بابا نے اپنے دشمن کو چھوڑا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہا دشمن کو چھوڑنا ہماری عادت نہیں ہے. نہ کل میرے بابا نے چھوڑا, نہ آج عباس چھوڑے گا. غازی نے اس کو واصل جہنم کیا. مارد بن سدیف کو اور صارفہ کو تو ایک مرتبہ دشمن سمجھ رہے تھے کہ عباس لاشے کو اٹھا کر لے جائیں گے. کہاں ہیں آپ؟ خدا کی قسم میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دشمن سمجھ رہا تھا کہ عباس لاشے کو اٹھا کے لے جائیں گے. جب چھوڑ کے چلنے لگے آواز آئی عباس لاشے کو نہیں لے جا رہے ہو. خدا کی قسم قربان جاؤں, اگر جنگ خندق سنی ہوگی آپ نے کسی ذاکر سے تو جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ایک مرتبہ میرا مولا عباس کہتا ہے کہ او دشمن, ہم آل محمد نجس لاشوں کی تجارت نہیں کرتے. ہم آل محمد نجس لاشوں کی تجارت نہیں کرتے. لے جا اٹھا کر, اللہ اکبر, لے جا اٹھا کر. ہمیں ضرورت نہیں جو تیرا سورما تھا, تیرا پہلوان تھا, کہ میں نے تو حملہ ہی نہیں کیا تھا. اگر کر دیتا تو زمین کربلا کو زلزلہ آ جاتا. ایسے جری کو عباس کہتے ہیں. خدا کی قسم سنیں گے آپ. جس وقت چلے, چلنے کے بعد 4,000 پھر 5,000.
جو آج فرات پہ ہم جا رہے ہیں نا، فرات اس طریقے سے نہیں تھی. فرات نشیب میں تھی، ادھر بلندی تھی. فوج اتنی دور تک بھاگی، اتنی دور تک بھاگی کہ غازی نے اطمینان سے گھوڑے کو فرات پہ چڑھایا، پھر نشیب میں اترے، سوکھی ہوئی مشک کو پانی میں ڈالا، ڈال کے چمڑے کی مشک ہے، چمڑے کی، ایسے نہیں کہ ڈال لیا اور نکال لیا. پہلے یہ سیراب خود ہوگی، تب اپنے دامن میں پانی تب لے گی. توجہ چاہتا ہوں. جناب عباس اطمینان سے دیکھ رہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. کوئی تلوار چل رہی تھی، کوئی تبر چل رہے تھے. یہ مجمع رکا کس بات پر تھا کہ نگاہ غازی ایسی تھی. غازی نے اپنی نگاہوں کی ٹکٹکیوں پر پوری فوج اشقیاء کو روکے ہوئے تھے. تو اب میں کہہ دوں، جب نگاہوں میں اتنا اثر ہے، اگر غازی کے ہاتھ میں تلوار آ جاتی اور جنگ کی اجازت مل جاتی تو کربلا کربلا نہ ہوتی بلکہ باب خیبر نظر آتی. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. عزیزو، یہ ہے میرا مولا، اور الحمدللہ میں نے اس سال پورا عشرہ غازی ہی عباس پر پڑھا ہے. ایک مجلس میں پوری باتیں سمیٹی جائے نہیں جا سکتی ہیں. یہ تو ایک مرحلہ تھا جنگ کا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا. انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ غازی کی شجاعت کیا تھی، وفا کیا تھی، ہیبت کیا تھی، جلال کیا تھا، فوج اشقیاء ڈر کیسے رہی تھی. الگ الگ چیزیں ہیں غازی کے حوالے سے. مشق سکینہ کی فضیلت کیا تھی. انشاءاللہ پھر کبھی ایک آخری فقرہ، کیونکہ سب حضراتوں کی تمناؤں کی تمنا یہ ہے کہ ہمیں روضہ عباس کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ سب کو کربلا لے جائے، سب کی تمنائیں پوری ہوں. بی بی سکینہ کی مجلس ہے آج. جب دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو نا، شہزادی کی حدیث ہے، میری سکینہ کا واسطہ دے دینا اور دعا مانگ لینا. دل کے ساتھ دعا مانگیے کہ آج اس شہادت کی مجلس میں شہزادی کی، مولا ہمیں اپنی زیارت سے مشرف کرنا، ہم آپ کے روزے میں ہوں، آپ کے روزے میں آپ کی شہادت منائیں، آپ کے روزے میں رہ کر آپ کی فضیلتوں کو بیان کریں مولا، تب فخر محسوس ہوتا ہے. سنیے میرے عزیزو، ایک شخص ہے جو زیارت حسین کے لیے گیا. ابھی ہمارے وقار بھائی بھی زیارتوں کے لیے گئے تھے، الحمدللہ سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے. خدا کی قسم زائر کی بڑی فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں. رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کرے گا تو اس حج کا ثواب ایک ہی حج کا ملے گا، لیکن جو قبر حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اسے ایک زیارت کا ثواب 90 حج ماں عمرہ مقبولہ کے ساتھ. مقبولہ یعنی قبول شدہ حج کا ثواب اس کو نصیب ہوگا. اتنی فضیلت کربلا والوں کی زیارت کی ہے. بس تمنا رکھے میرے عزیزو، مرنے سے پہلے یہ تمنا رکھے کہ ایک مرتبہ زیارت کو ضرور جائیں انشاءاللہ، اور جو جا چکے پھر دوبارہ جائیں. میرے عزیزو، جب زائر قبر عباس پر پہنچا تو یہ کربلا پہنچا. اس واقعے کو شیخ مرتضی نجفی نقل کرتے ہیں کہ جب وہ زائر پہنچا تو سمجھا کہ عباس حسین کے غلام ہیں، حسین عباس کے آقا ہیں، پہلے ہم آقا کے دربار میں جائیں، پہلے ہم آقا کے دربار میں جائیں اور آقا کے دربار سے پھر غازی کے روزے پر جائیں. یہ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا دعا تھی، کیا مراد تھی، کیا حاجت تھی، وہ مجھے نہیں معلوم ہے، نہ روایتوں میں اس کو نقل کیا گیا. شیخ مرتضی نجفی کہتے ہیں
کہ جیسے یہ زیارت کے لیے پہنچا تو 3 دن، کیونکہ امام کی وصیت کے مطابق جب میرا زائر آئے تو اس کو 3 دن میری طرف سے مہمان رکھنا ہے۔ کسی کے یہاں یہ طریقہ؟ حسین نے اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھا، کتنا خیال رکھا حسین نے کہ میری زیارت کو آنے والے زائر کو 3 دن میرا مہمان رکھا جائے۔ جب زمین کو واپس ہبہ کو واپس کیا، ہبہ کیا ہے کیا ہے، قبیلہ بنی اسد والو اپنی زمین سنبھالو، بس میرے زائرین کا خیال رکھنا، 3 دن میرا مہمان رکھنا، یاد رکھیے گا۔ اب یہ زائر دعا مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ روضہ حسین سے نکلا، روضہ حسین سے نکل کے روضہ غازی پہ پہنچا، کہا مولا آقا کے دربار میں گیا، میری دعا مستجاب نہ ہوئی۔ مولا آپ باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ میری دعا کو مستجاب فرمائیں۔ کہا بس ابھی لبوں سے دعا کے جملے نکلے بھی نہیں تھے کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ زیارت کر کے یہ اپنے وطن لوٹا، شیخ مرتضیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا آغا میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں دستے ادب جوڑ کر۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیا بات ہے، بولو، مسائل ہی تو ہے نا، شریعت کے مسئلے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ کہا نہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہا نہیں میں بولتا ہوں نا، بولو تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس نے پورے واقعے کو دہرایا، دہرانے کے بعد کہا کہ میں نے وہاں مانگا، وہاں مجھے نہیں ملا، غازی کے دربار میں مانگا، مجھے فوراً مل گیا۔ کہا یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا۔ شیخ مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، شیخ مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، کہا ایمان کا مسئلہ ہے، حالت کفر میں نہ پہنچ جا، حسب مراتب کا خیال رکھو، کا ذہنیت کو بدلو۔ کہا نہیں آقا جو ہوا میں نے وہ بیان کیا، جو قدریں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ کہا پھر آپ اگر میرے اس ایمان کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے حدیث رسول یا قرآن کی آیت سے سمجھائیں کہ وہاں سے کیوں نہیں ملا، وہاں سے کیوں ملا۔ سوال فوراً برجستہ قرآن اور حدیث سے مانگا جائے تو ایک مراحل ہوتے ہیں سامنے علماء کے، لیکن میرے عزیزو جب بھی آل محمد کی فضیلت کی بات آئی یہ عطائے زہرہ ہوتی ہے، یہ عطائے زہرہ ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ شیخ مرتضیٰ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا تجھے معلوم نہیں ہے حدیث رسول بھول گیا؟ کہا کون سی حدیث؟ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شہر علم رسول ہے، دروازہ علی ہے، مانگو گے شہر سے مانگو گے شہر سے ملے گا دروازے سے۔ کہا یہ حدیث وہیں تک نہیں، حسین رسول کے بیٹے، حسین رسول کے بیٹے، عباس ہیں علی کے بیٹے، ہائے 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 ہائے، عباس ہیں علی کے بیٹے، حسین رسول کے بیٹے، مباہلے کے میدان سے۔ کہا انا مدینۃ العلم، کہا تم مانگو گے حسین سے عطا کرے گا عباس۔ اللہ، یہ زائر اٹھا، شیخ مرتضیٰ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا، کہا اگر آپ نہ ہوتے تو میرا ایمان بگڑ جاتا، آج آپ نے مجھے صاحب ایمان بنا دیا۔ یہ ہے علماء کی قدر، علماء کی قدر کریں عزیزو۔ خدا کی قسم قربانیاں دی ہے علماء نے حقوق آل محمد پہنچانے کے لیے۔ آج یہ عزاداری ہمارے درمیان ایک ایسا مرحلہ بنا ہوا ہے کہ پہلے تو اغیار دشمن تھے، آج اپنوں میں خود دشمن بننے لگے ہیں۔ کہا یہ خون کا ماتم کیا ہے، یہ تبرک کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں یہ تبرک کیا ہے؟ جتنا حسین کی بارگاہ میں خرچ کرو گے
حسین اس کا 10 گنا عطا کر دیتا ہے. حسین اس کا 10 گنا عطا کرتا ہے. شرم نہیں آتی یہ خرافات، یہ غلط بیانیاں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ تبرک ایام ازاہی کا کیوں یاد آتا ہے؟ ایام ازاں میں جو حسین کی مجلس میں تبرک کھلایا جاتا ہے، اسی کے اوپر نظر کیوں ہے؟ کیوں کیا کرو گے بھائی؟ کا تبرک روکو تاکہ غریبوں کی پڑھائی ہو سکے، یتیم بچوں کی شادیاں ہو سکے. عزائے حسین کا پیسہ تو غریبوں اور بیواؤں کے لیے یاد آ گیا جب تم پر خمس واجب ہوا تھا، جب نہ بیوہ یاد آئی نہ یتیم یاد آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ غریب یاد آیا نہ بیوہ یاد آئی. حسین کا معاملہ آیا، غریب بھی یاد آ گئے، بیوہ بھی یاد آ گئی. اگر فطرہ نکالے ہر قوم، فطرہ نکال کر نماز عیدین پڑھنے جائے تو غریب بھی عید منائے گا، امیر بھی عید منائے گا. فطرہ نکالنے کے لیے جیب تک ہاتھ نہیں جاتا. حسین کی فرش ازا کا تبرک، اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. میرا حسین کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے. جب دیکھو عزاداریوں پہ حملے، جب دیکھو نوحہ خانوں پہ حملے، جب دیکھو مرثیہ خانوں پہ حملے، جب دیکھو ذاکروں پہ حملے. میرے عزیزوں، یہ مجھے متوکل کا زمانہ یاد آتا ہے. کتنا مظلوم ہے میرا ایمان. لیکن کیا چاہنے والوں نے زیارت حسین چھوڑ دی؟ ہاتھ کٹوا کر گئے ہیں، پیر کٹوا کر گئے ہیں. ارے جب وہ پیر کٹوا سکتے ہیں تو عزاداروں، کیا آپ اپنی دولت کی قربانیاں حسین کے لیے نہیں دے سکتے؟ نہیں سوچنا حسین کے لیے. خدا کی قسم حسین مظلوم ہے. کیا رہا حسین کے پاس؟ جو کچھ تھا لٹا دیا حسین نے راہ خدا میں. عزاداروں، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے. میری منزل اور آگے تھی لیکن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. سن لے، مسائل مال مجلس ہے. عزاداروں، کس کی مجلس ہے یہ؟ حسین کی یتیمہ کی مجلس ہے، اصغر کی بہن کی مجلس ہے. جب آواز گریہ عزاداروں کی بلند ہوتی ہے اور چیخیں مار مار کر عزادار روتے ہیں نا، تو یہ چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں، کیا انہوں نے میرے اکبر کے سینے پہ لگتی ہوئی برچی کو دیکھا؟ کیا انہوں نے چھنتے ہوئے اصغر کے گلے کو دیکھا؟ کیا انہوں نے میرے چچا کے کٹتے ہوئے بازوؤں کو دیکھا؟ اماں، اے پھوپھی اماں، کیا انہوں نے چند قدم کے فاصلے سے میرے بابا کا کٹتا ہوا گلا دیکھا؟ کہا بیٹی یہ کربلا میں نہیں تھے. پھر یہ ان کو پتا کیسے چلا؟ کہا ان کو ان کے ماں باپ نے بتایا، ان کو ان کے ذاکرین نے بتایا، علماء نے بتایا. پیغام کربلا پہنچا. یہ پیغام کربلا یہاں تک آیا تو اب شہزادی کہتی ہے، پھوپھی اماں مجھے اتنا اور بتا دے، میری خطا کیا تھی؟ ہائے 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 ہائے، اے پھوپھی اماں میری خطا کیا تھی؟ میں کہوں گا شہزادی کیا؟ میرا بابا ذبح ہوا، میرے بھائی کے سینے میں برچھی لگی، میرے چچا کے بازو قلم ہوئے. اگر روتی تھی تو پشت پر تازیانے لگائے جاتے تھے.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آزادارو یہی رونے کا حق ہے. ایسے ہی مظلوموں پہ ماتم کیا جاتا ہے, ایسے ہی غریبوں کی یادیں منائی جاتی ہے. اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. ارے یہ حسین کی سکینہ کی قسمت تھی, ارے جو کربلا کے بعد اجڑ گئی. آزادارو جزاک اللہ جزاک اللہ ربا. آزادارو جب 11 محرم کو دیکھے بڑے طویل مصائب شہزادی کے, اور کہا گیا کہ دل بھر کے مصائب بڑے سنیے. پھر جس وقت 11 محرم کو کربلا سے قافلہ چلا اور یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا, بچی نظر نہیں آئی. میں نے رات عرض کیا تھا کہ بچی کو بالوں سے پکڑ کر باپ کے لاشے سے جدا کیا, رخسار پر ایسا تماچا مارا, آج تک بچی کا رخسار نیلا ہے. آزادارو تماچے کا نشان آج تک موجود ہے. اس کے بعد جب مقتل سے گزارا جانے لگا تو بچی نے باپ کو بے سر کا لاشا ہے, بے گور و کفن ہے, چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں کو نکالا. ہائے میرا بابا, ہائے میرا مظلوم بابا. تو شمر کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا حسین کی سکینہ ہے. اس ملعون نے بچی کو اتار کر اونٹ کی ننگی پشت پر رسی سے, ہائے ہائے, ارے پڑھتے ہوئے موت آ جائے. آزادارو ایک رسی سے اونٹ پر جگڑا. ارے جب یہ قافلہ چلا, ارے بچی کا سینہ اونٹ کی ہڈیوں سے رگڑ کھاتا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اونٹ کی پشت رنگین ہو گئی, پشت کا رنگین ہونا تھا. سنیے آزادارو, یہ قافلہ دربار شام میں داخل ہو گیا. بیویوں کے قد طویل ہیں, ایک چھوٹی سی بچی ہے. جب بیویاں سر اٹھاتی ہے تو یہ بچی اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے. پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے. آزادارو بہت میں روایتوں کو ٹچ کرتا ہوا جا رہا ہوں, مجھے شہادت پڑھنا ہے. آزادارو ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, نبی زادیہ بے مقنع چادر کھڑی ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے, ایک ہاتھ سے چہرہ چھپائے ہے, ایک ہاتھ گردن پہ رکھے ہوئے ہے. یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حسین کی سکینہ. آئے ہائے ہائے. کہا میں نے سنا ہے اس کا بابا اس سے بڑی محبت کرتا ہے. کہا اس میں شک کیا ہے؟ کہا میں تو تب جانوں جب تو اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لے. ہائے بچی بلائے تو کیسے بلائے, دامن بھی سلامت نہیں ہے. شام غریبہ دامن جل گیا. اس ملعون نے تشت کو نکالا, تخت کے نیچے سے تشت کو نکالا. نکالنے کے بعد سر حسین سے کپڑے کو ہٹایا. بچی کی نظر باپ کے کٹے ہوئے سر پر پڑی, بس سر پہ پڑنا تھا. کہا بابا محبت کا امتحان ہو رہا ہے. سر حسین اٹھا, سکینہ نے دامن پھیلایا. میرے بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ ارباب اللہ. منہ پر منہ رکھ دیا. کہا بابا رخسار پہ تماچے کے نشان دیکھ رہے ہو؟ بابا پشت پر تازیانوں کے نشان ہے. بابا بازوؤں پہ رسیوں کے نشان ہے. اے میرے بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس آخری منزلیں ہیں, آخری منزلیں ہیں ارباب اعظم. سن لیں, یہ روایت آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں بہت مشکل سے ملے گی. آپ کو تلاش کرنا ہے تو میر انیس کا مرثیہ اٹھا لینا,
اس کے اندر یہ پوری روایت آپ کو مل جائے گی۔ جب قافلہ دربار یزید میں پہنچا، پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ یزید کی بیٹی ہے جس کا نام ہے رملہ، رملہ نے حکم دیا، کہا بابا میں دربار میں آنا چاہتی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا میں ان اسیروں کا تماشا دیکھنا چاہتے ہوں۔ یزید نے اپنی بیٹی کے لیے قناتیں لگائی، پردے کا اہتمام کیا۔ سکینہ نے پھوپھی کا بازو پکڑ کے کہا پھوپھی اماں یہ کون آ رہی ہے دربار میں؟ کہا یزید کی بیٹی۔ کہا پردہ ہمارے گھر میں پلا، پردہ ہمارے گھر کی ایجاد ہے، یزید کی بیٹی کے لیے ارے دربار میں اتنا اہتمام۔ جزاک اللہ الباب اعظم۔ سن لیا آپ نے؟ سنیے ارباب اعظم، قیامت کے فقرے ہیں جو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جن کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں نقل کیا۔ کہتے ہیں